الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تبارك وتعالى في سورة الأنعام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عز وجل في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال جل وعلا في نفس السورة انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. آمین یا رب العالمین. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، مجھے آج ایک حسن اتفاق پر بڑا مسرت کا احساس ہو رہا ہے. آج شمع جمعہ ہے. جمعہ ہفتے کے ایام میں سب سے زیادہ مبارک دن ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہماری جو تقویم ہے، قمری تقویم، اس کے حساب سے جو رات پہلے آتی ہے دن سے، وہ اس کے حساب میں شمار ہوتی ہے. عام طور پر تو ہم جمعرات کی رات کہہ دیتے ہیں، در حقیقت یہ شب جمعہ ہے. اور آج جو میں حاضری دیکھ رہا ہوں اور جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اس میں ایک طرف اس رات کی برکت اور دوسری طرف اس بات کو دخل ہے کہ کل تعطیل کا دن ہے اور آپ کو اطمینان ہے کہ اگر دیر تک بھی جاگتے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری طرف آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے، ہمارے دین کا سب سے زیادہ بنیادی موضوع. تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں. جو کچھ میرے ذہن میں ہے، جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے، آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی اس کے لیے کھول دے اور آپ کے دلوں کو بھی اس کے لیے کھول دے. دیکھیے، یہ ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دین کا اہم ترین لفظ ایمان ہے. لیکن یہ کہ ایمان کے بارے میں اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ بھائی ایمان کے معنی کیا ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ چکرا جائیں. بعض الفاظ کو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے معنی کیا ہے.
مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر لوگ اس سوال کو جب خود اپنے آپ سے کریں گے تو جواب صرف یہ دے سکیں گے کہ ایمان کے معنی ایمان. بھائی ایمان ایمان ہے، اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایمان کے بارے میں 9 عنوانات کے تحت دین کے بنیادی حقائق آپ کے سامنے رکھوں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب الایمان ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے. یہ کتاب الایمان 9 ابواب پر مشتمل ہے. میں گن کر پہلے ان کے عنوانات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کس حد تک اس بات میں ہم آگے آ چکے ہیں. ان میں سے 2 ابواب جو ہیں وہ ذرا زیادہ تفصیل کی طالب ہیں، وہ کل اور پرسوں زیر بحث آئیں گے. 7 ابواب کے بارے میں گفتگو آج ہمیں مکمل کرنی ہے. وہ ابواب کیا ہے؟ نمبر 1، ایمان کے لفظی معنی. نمبر 2، ایمان کے اصطلاحی معنی. نمبر 3، ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے ایمان کا. نمبر 4، ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل. نمبر 5، ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، اعتباری اور تقابلی اعتبار سے ان میں سے کس کو اہمیت حاصل ہے. نمبر 6، ایمان کے 2 درجے. نمبر 7، ایمان اور عمل کا تعلق. نمبر 8، ایمان اور جہاد کا رشتہ. اور نمبر 9، ایمان اور امن کا تعلق. یہ 9 عنوانات ہیں جن کے تحت آج میں، گھبرائیے نہیں، ان میں سے بعض بہت مختصر ہوں گے، لیکن میں نے گن اس لیے دیا ہے کہ آپ ہر عنوان کے تحت ایک بات کو خود اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جائیں، تاکہ پھر آپ خود جائزہ لے سکیں انگلیوں پر گن کر کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ کو یاد رہیں، کتنے عنوانات کے بارے میں بنیادی مواد کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا. سب سے پہلے ایمان کے لفظی معنی، اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے. دیکھیے، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام نازل ہوا ہے ایک انسانی زبان میں. عربی زبان پہلے سے موجود تھی جس میں قرآن نازل ہوا. تورات نازل ہوئی عبرانی میں. عبرانی زبان پہلے سے موجود تھی جس کو لوگ بولتے تھے، جس میں تورات نازل ہوئی. اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اہل عرب پہلے سے استعمال کر رہے تھے. ظاہر ہے اگر ان الفاظ کے حوالے سے گفتگو نہ ہوتی تو عربوں کی سمجھ میں کیسے آتی. لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ان الفاظ کو پک اینڈ چوز کیا، منتخب کیا، چن لیا، پھر ان میں ایک اضافی مفہوم ڈالا اور اسے ایک اصطلاح کی شکل دی. یہ اصطلاح جو ہے سب جانتے ہیں، ہر فن کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. کیمسٹری ہے، اس کی بیسک ٹرمینالوجی ہے، اگر اسے آپ نہیں جانیں گے تو آپ کیمسٹری کا علم حاصل نہیں کر سکتے. فزکس ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہوگی تو آپ فزکس نہیں پڑھ سکتے. فلسفہ ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں. منطق ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں. اسی طریقے سے ہمارے دین کی اصطلاحات ہیں، لیکن یہ اصطلاحات اس عربی زبان سے ماخوذ ہیں کہ جو پہلے سے بولی جا رہی تھی. تو یہ جان لیجئے کہ جو ہمارے دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان دونوں باتوں پر غور ضروری ہے کہ اس کے اصل لغوی معنی کیا ہیں. قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس لفظ کے معنی کیا تھے، قرآن نے پھر اس میں کیا اضافی مفہوم شامل کر کے اسے ایک اصطلاح کی صورت دی. تو یہ ایک اصولی بات ہے. اب اس تمہید کے بعد سمجھیے، یہ بات سب کے علم میں ہوگی کہ عربی زبان کے اکثر الفاظ 999 فی ہزار الفاظ
ایک سے حرفی مادے سے بنتے ہیں. وہ 3 لیٹرڈ روٹ جو ہے اس سے لفظ نکلتے چلے جاتے ہیں. علم ہے، عین لام میم، اسی سے عالم ہے، اسی سے معلوم ہے، اسی سے علامہ ہے، اسی سے متعلم ہے، اسی سے معلم ہے، اسی سے استعلام ہے. اب بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے. مادہ کیا ہے؟ علم. اب جب الفاظ آگے پڑھیں گے تو ان میں اضافی معنی شامل ہوں گے. علم، عالم کون ہے؟ جو علم رکھتا ہو. معلوم کیا ہے؟ جو کسی کے علم میں ہو. معلم کون ہے؟ جو علم سکھاتا ہو. متعلم کون ہے؟ جو علم سیکھتا ہو. یہ اب تمام چیزیں جو ہے اس علم کے ساتھ رشتہ قائم رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، لیکن اضافی معنی پیدا ہوں گے. یہ 2 تمہیدیں ہیں. اس کے بعد اب سمجھیے، ایمان کا لفظ بنا ہے امن سے. امن وہ لفظ ہے کہ جس کو ہر انسان جانتا ہے، اردو بولنے والا ہو، فارسی بولنے والا ہو، عربی تو بہرحال عربی کا یہ لفظ ہے ہی ہے. امن کا لفظ بچہ بچہ جانتا ہے. امن کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی کیفیت جس میں کوئی اندیشہ نہ ہو، خطرہ نہ ہو، خوف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، فکر نہ ہو، غم نہ ہو، بے چینی نہ ہو. ان چیزوں کی نفی کر دیجیے تو جو کیفیت وجود میں آئے گی وہ امن. اب امن سے جو الفاظ بنیں گے ان کا تھوڑا سا ایک جائزہ میں آپ کو دے دوں. امنا یا امنو، یہ ثلاثی مجرد کے اندر اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی امن میں ہونا. آمنن کے معنی وہ شخص جو امن میں ہو. معمون وہ شے جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو، جس سے کوئی کھٹکا نہ رہے، کوئی اندیشہ نہ رہے. چنانچہ قرآن مجید میں آیا ان عذاب ربک غیر معمون، تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص نچنت ہو جائے، بے خوف ہو جائے. وہ تو بڑی قابل حذر شے ہے، بڑی ڈرنے والی چیز ہے. تو معمون وہ چیز ہے جس سے آپ کو کوئی کھٹکا نہ ہو. آمن کون ہے؟ جو امن میں ہو. یاد آیا ہوگا بہت سے حضرات کو، سورہ فتح میں فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ. تم لوگ لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں بالکل امن کی کیفیت میں. کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی چین نہیں، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یہ صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیے، اگلے سال آ کے عمرہ کیجئے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، اب ہمیں تو واپس جانا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اللہ نے اپنے بندے کو، اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دکھایا تھا وہ بالکل سچا ہے. تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں، اور یہ داخلہ کس طرح ہوگا؟ بالکل امن کے ساتھ، بے خوف، بے کھٹکے، بے خطر. تو امن یا امن و امن میں ہونا، اور آمنن وہ جو امن میں ہو، معمون وہ کہ جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو. اسی سے لفظ بنتا مأمن. مأمن کہتے ہیں امن کی جگہ. سورہ توبہ میں یہ لفظ آیا ہے فَأَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ کہ تم مشرکین کو اگر وہ سمجھنا چاہے تمہارے دین کو تو انہیں امان دے دو، پھر آج جب وہ سمجھ لیں پھر انہیں امن کی جگہ پہنچا دو، پھر وہ جا کر فیصلہ کریں کہ انہیں ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اچھا اب اس سے آگے چلیے. اس طرح دوسری زبانوں میں ہے، اور انگریزی کی مثال سے وہ بات واضح ہو جائے گی کہ وربز کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے معنی بدلتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے ٹو گیو دینا، ٹو گیو ان شکست تسلیم کر لینا، ٹو گیو اپ کوئی چیز چھوڑ دینا. ایک کوشش آپ کر رہے تھے، آپ نے اب کوشش کو چھوڑ دیا، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ گیو اپ. اب گیو کا لفظ وہی ہے لیکن اکیلا آیا تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے. گیو اپ ہوا تو معنی کچھ اور، گیو ان ہوا تو معنی کچھ اور. اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے، حروف جار جب آگے آ جاتے ہیں کسی فعل کے
تو مفہوم جو ہے کچھ بدلتا ہے۔ البتہ یہ جان لیجئے عربی زبان اتنی سائنٹیفک ہے، اتنی میتھمیٹیکل ہے کہ اس میں اصل لفظ سے تعلق ٹوٹے گا نہیں۔ انگریزی میں تو ٹو گیو اور ٹو گیو اپ تعلق ہی کوئی نہیں رہا، ٹو گیو ان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوگا، تعلق قائم رہے گا۔ اب سمجھیے، اب اس سے لفظ بنتا ہے ایمان۔ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا، نوٹ کر لیجئے، امن سے تعلق برقرار رہا، اس سے اس میں فاعل بنا مومن۔ مومن کون ہے؟ امن دینے والا، اللہ کے ناموں میں سے المومن۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں وہ 3 آیات سنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن مجید میں، انہی میں وہ آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المومن اللہ کا نام ہے، المومن کے معنی امن دینے والا، دی پیس گیور، جو انسان کو امن اور سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب لفظ ایمان پر حرف بے کا اضافہ ہو جائے گا، جس کو عرب کہیں گے با، یا حرف لام کا اضافہ ہو جائے گا، اب معنی بدلیں گے۔ آمنا بے، اس کے معنی ہو جائیں گے کسی کی تصدیق کرنا۔ آمنا لے، کسی کی بات مان لینا۔ آپ شاید سوچیں کہ اب تعلق ٹوٹ گیا، ٹوٹا نہیں ہے۔ غور کیجئے، ایک شخص آتا ہے، ایک خبر دیتا ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات میں مان لی، تو امن ہے، اور آپ نے کہا جھوٹ بولتے ہو تو جھگڑا ہے، فساد ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک دعویٰ کرتا ہے، آپ نے دعویٰ اس کا مان لیا تو امن ہے، سکون ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، غلط کہتے ہو، تو اب ظاہر بات ہے کوئی کنٹروورسی ہوگی، کوئی آرگیومنٹ ہوگا، کوئی تردید ہوگی، کوئی نفی ہوگی، وہ دلیل دے گا، آپ اس کو ریبٹ کریں گے، تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان چلتے چلتے ہاتھ بھی اٹھ جائے، تو وہ بد امنی شروع ہو جائے گی۔ کہاں سے؟ جہاں آپ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یا تم نے غلط دعویٰ کیا ہے۔ جہاں آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جو تم نے دعویٰ کیا ہمیں تسلیم، جو تم خبر دے رہے ہو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، تو امن رہے گا۔ جس کے دعوے کو آپ نے تسلیم کیا اسے امن دیا، جس کے دعوے کی آپ نے نفی کی اسے جھگڑا کیا، جس کی دی ہوئی خبر کو آپ نے مانا اسے امن دیا، اور جس کی لائی ہوئی خبر کی آپ نے نفی کی اس سے جھگڑا کیا۔ یہاں تک لفظی معنی ختم ہو گئے۔ مادہ امن ہے، امنا یا منو، امن میں ہونا، آمنن وہ شخص جو امن میں ہو، مامون جس سے امن لے لیا گیا ہو، امن حاصل کر لیا جائے، مامن امن کی جگہ۔ ایمان کے معنی امن دینا، مومن کے معنی امن دینے والا، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے المومن۔ لیکن ایمان کے بعد حرف با، حرف لام جب بڑھ جائیں گے اس کے معنی ہے مان لینا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنا۔ اب آپ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں اور حدیث میں جہاں بھی یہ لفظ ایمان اصطلاح کے طور پر آیا ہے اس میں ہمیشہ حرف با ملے گا۔ آمنت باللہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اصطلاح میں جب یہ لفظ آتا ہے ایمان کا تو حرف با کے اضافے کے ساتھ آئے گا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اب اصطلاحی معنی سمجھ لیجئے۔ ایمان کے اصطلاحی معنی ہے نبی کی تصدیق کرنا۔ نبی دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، آپ سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، علی کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہا، زید کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا مجھ پر وحی نازل ہوئی، میرے پاس فرشتہ آیا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا، میں اب اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے، دعویٰ بھی ہے، خبر بھی ہے۔ خبر دے رہے ہیں کہ فرشتہ آیا، وحی لایا، دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔
تو اب یہاں سے بات بالکل واضح ہو گئی. ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ ان بنیادی حقائق سے بھی واقف نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. ایک ہے ایمان کا ایسنس، ایک ہے ایمان کی حقیقت، ایک ہے ایمان کے اجزاء. وہ تو ابھی آگے چلے گا نا ہمارے چیپٹرز. ابھی ہم نے 2 چیپٹر کور کر لیے کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے. اصطلاحاً ایمان کہلائے گا کوئی شخص بڑے سے بڑا موحد ہو، محمد کو نہ مانے، وہ مومن نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص انتہائی نیک ہو، وہ پورے جو بھی احکام ہیں ان پر عمل کر رہا ہو، لیکن حضور کی تصدیق نہیں کرتا، وہ مومن نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ ایمان حقیقتاً اصطلاحاً ایمان جو ہے اس کا ابتدائی قدم کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے تیسرا چیپٹر. یہ ذرا فلسفیانہ ہے، اس کی بات کو ذرا توجہ سنیں گے تو وہ مفہوم آپ کے ذہن نشین ہوگا. دیکھیے ایمان کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ میٹر کیا ہے. یہ تیسرا میں نے باب آپ کو گنوایا تھا. تو میرا جواب کیا ہے؟ ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے. اب اس کو سمجھیے، ایک انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے، جب وہ انٹلیکچولی میچور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، تو کچھ سوالات ہیں کہ جن پر اسے غور کرنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اکثر لوگ تقلیدی ذہن کے ہوتے ہیں. جو معاشرے کے اندر باتیں مانی جا رہی ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، جو والدین مانتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو ان کے بڑے انہیں تلقین کرتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں. کوشچن نہیں کرتے، اسکروٹنائز نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، لہذا وہ سوچتے ہی نہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان ہے، اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، وحی کو، جبرائیل کو مان لے گا. ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، رام کو مانے گا، کرشن کو مانے گا، ویدوں کو مانے گا، اللہ خیر صلی اللہ. اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ حضرت مسیح کو مانے گا، خدا کا بیٹا مانے گا، کفارے کا عقیدہ مانے گا اور اپنی زندگی جو ہے شروع کر دے گا. اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ تقلیدی ذہن کی ہے. لیکن یہ بات جان لیجئے، ہر معاشرے میں، ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں، خواہ وہ اقلیت میں ہو، بڑی مائکروسکوپک ایک اقلیت، لیکن ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے خود سوچنا چاہا، جنہوں نے ان مسائل کو خود اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا. وہ مسائل کیا ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یا کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے اور کسی خاص وقت میں ختم ہو جائے گی؟ اگر کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے تو آیا از خود وجود میں آئی ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ آیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا حاکم ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے سب سے اہم. دوسرا سوال یہ کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے فلاں تاریخ کو اس دنیا میں آیا، اس میں 9 مہینے کا اور اضافہ کر لے، فلاں تاریخ سے اپنی والدہ کے پیٹ میں اس کا آغاز ہوا. بس اس سے پہلے بھی کوئی میں تھا کہ نہیں؟ کوئی میری ہستی اس سے قبل بھی تھی یا نہیں تھی؟ تو کیا تھی؟ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کے لیے موت ہے، سامنے کھڑی ہے، یا قبر ہے، یا ہندو کو جلایا جانا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. لیکن آیا دیٹ ڈیتھ از دی اینڈ، وہ خاتمہ ہے میرے سفر حیات کا، یا یہ کہ میرا وجود اس کے بعد بھی رہے گا؟ اگر بعد بھی میرے وجود کا کوئی تسلسل ہے
تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ایک سوال اور بھی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ آیا خیر اور شر کی اقدار مستقل ہیں یا بدلتی رہتی ہیں؟ ان کے لیے کون سی چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی، جو طے کرے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انسانی علم کی حقیقت کیا ہے۔ ایک تو معلومات ہمیں آنکھ سے، کان سے، جنہیں آپ ایکسٹرنل سینسز کہتے ہیں، آپ کے حواس ظاہری، کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کر لیا، کسی کو چکھ کر معلوم کر لیا، کسی کو سون کر معلوم کر لیا، کسی کو دیکھا، کوئی چیز سنی، یہ 5 ایکسٹرنل سینسز ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہے تجربے سے کہ ہمارے اندر ایک اور شے بھی ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ سینس ڈیٹا جو ہے، ہمارے ان حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں انہیں جمع تفریق کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سادہ سی مثال کیا ہے، ہم نے دھواں دیکھا، آنکھ نے دیکھا صرف دھواں، فیصلہ ہم نے کیا آگ لگی ہے، حالانکہ آگ آپ نے نہیں دیکھی۔ یہ در حقیقت آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، لہذا جو میری آنکھ نے دھواں دیکھا ہے تو آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انٹلیکچوئل پروسیس ہے، یہ آپ کے عقل کا دائرہ ہے۔ یہاں تک تو ہر انسان کے علم میں ہے، لیکن آیا علم کی اس سے ماورا بھی کوئی سورس ہے؟ حواس اور عقل سے بالا تر بھی کوئی ماخذ علم کا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اس سے آگے چلیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھوک لگتی ہے تو ہنگر پینز ہوتے ہیں، لہذا میں کھاتا ہوں، کھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، معاش کی جد و جہد کرتا ہوں، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی قلم چلا رہا ہے۔ اسی طرح یہ معلوم ہے میرے اندر سیکشول ارج ہے جس کی بنا پر میں نے شادی کی ہے، گھر گرہستی کا بوجھ اٹھایا ہے۔ لیکن یہ کہ کیا یہی ہے صرف انسٹنکٹس؟ کیا حیوانی داعیات کے علاوہ کوئی اور ایسا بھی ہمارا داعیہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم ممیز ہو جائیں حیوانات سے؟ بھوک تو حیوان کو بھی لگتی ہے، سیکسول ارج اس میں بھی ہے، کوئی رین بسیرا اسے بھی چاہیے، لومڑی کو بھٹ چاہیے، پرندے کو گھونسلہ چاہیے۔ اگر تو یہیں تک ہے ہمارے محرکات عمل تو ہمارے اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی محرک عمل ہمارا ہے جو ہمیں حیوان سے ممیز کرتا ہو تو وہ کیا ہے؟ اب یہ بیسک کوسچنز ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں جن حضرات نے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے وہ تو میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ میں نے جو گروپ کیا ہے کوسچنز کو، یہ فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں۔ ایک زمانے میں فلسفہ ایک علم تھا، آج فلسفے کی برانچز ہو چکی ہیں۔ ایک میٹا فزکس ہے، میٹا فزکس طے کرتی ہے کائنات کی حقیقت کو۔ ایک ایتھکس ہے جو خیر اور شر اور اخلاقیات سے بحث کرتی ہے۔ ایک ایپسٹمولوجی ہے، علم کی حقیقت کے بارے میں بحث کرتی ہے۔ ایک سائیکالوجی ہے، نفس انسانی، اس کے داعیات، محرکات عمل کیا ہیں، وہ اس سے بحث کرتی ہے۔ یہ تمام برانچز ہیں فلسفی کی۔ یہ سارے کوسچن جو ہیں اب ان کو جان لیجئے، دنیا میں ہمیشہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی، ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ انہوں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، انہوں نے ان سوالوں کے جو جوابات اس معاشرے میں تسلیم کیے جاتے تھے انہیں تقلیدی ذہن کے ساتھ تسلیم نہیں کیا، بلکہ غور و فکر، سوچ بچار۔ They wanted to know the truth for themselves۔ ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ یہ کہہ رہا ہے کائنات خود بخود بن گئی، فلاں کہہ رہا ہے نہیں کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، تیسرا کہتا ہے 100 خدا ہیں، چوتھا کہتا کوئی خدا ودا نہیں ہے۔ تو میں کیسے مانوں، کس کی بات مانوں؟ مجھے خود جو ہے اپنی عقل سے، اپنے سوچ سے، اپنے غور و فکر سے ان کے جوابات تلاش کرنے۔ یہ جو لوگ ہیں انہیں آپ کہتے ہیں فلاسفہ، فلسفی، حکماء، دی وائز پیپل۔ کنفیوشس کون تھا؟ انہی سوالات کے بارے میں غور کرنے والا۔ تاؤ کون تھا؟
فلسفی. گوتم بدھ کی مثال میں کل دے چکا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سرچ فار ٹروتھ، حقیقت کی تلاش کا دائیا کتنا شدید ہوا. 30 برس کی عمر، پرائم آف دی یوتھ، ایک انسان کی جوانی کا یوں سمجھیے کہ وہ زور کا اور شدت کا دور ہے. اور کپل وستو کا شہزادہ، وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا، کوئی بھکاری نہیں تھا، کوئی وہ مانگ کر روٹیاں کھانے والا نہیں تھا. ایک بڑی حکومت تھی کپل وستو والی. اس کا وہ شہزادہ، وہ عین اپنی جوانی کے عروج کے وقت، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، وہ محل چھوڑتا ہے، جوان بیوی کو چھوڑتا ہے، شیرخوار بچے کو چھوڑتا ہے اور جاتا ہے اور در در کی خاک چھانتا ہے. کوئی رشی، کوئی منی، کوئی گیانی، کوئی جاننے والا، کوئی انلائٹنڈ پرسن، کوئی کہ جسے حقیقت کا سراغ مل گیا ہو، کوئی مجھے بتائے کہ حقیقت کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ اسے کیا ملا کیا نہیں ملا، اور جو کچھ آج گوتم بدھ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ صحیح نسبت ہے اس کی یا غلط ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ یہ ارج، دی سرچ فار ٹروتھ، دی سرچ فار ریئل نالج، وہ کتنی شدید ہے کہ جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا. He wants to know the truth، حقیقت کیا ہے. اب اس کی مثال آپ کو میں مغرب سے دے دوں. آپ کو معلوم ہے سقراط کون تھا؟ ایک فلسفی. اس نے غور و فکر کیا، سوچ بچار کیا. یونان میں اس وقت جو باتیں مانی جا رہی تھی اس نے ریجیکٹ کیا، یہ غلط ہے. اپنے خیالات پیش کرنے شروع کیے. کچھ نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو گئے. معاشرے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے خیال میں گمراہ کر رہا ہے، کہ جو چیزیں وہ مان رہے تھے ان کے خلاف کوئی بات پھیلا رہا ہے. لہذا اس سوسائٹی نے 2 آپشنز پیش کیے سقراط کے سامنے. یا اپنی زبان بند کر لو، کچھ بیان مت کرو تو زندہ رہ سکتے ہو، ورنہ یہ زہر کا پیالہ ہے، ابھی پینا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے اس کا چوائس کیا تھا؟ He chose the cup of poison. میں نے جو کچھ سمجھا ہے، جو حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی ہے، میں اس کو بیان کر کے زندہ نہیں رہ سکتا. میں بیان نہ کروں اور زندہ رہوں یہ ممکن نہیں. میں تو لازماً بیان کروں گا. اگر میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے تو موت مجھے زندگی سے زیادہ پسند ہے. زہر کا پیالہ پیا کہ نہیں پیا؟ زندگی جو سب سے زیادہ قیمتی شے سمجھتا ہے انسان، اس کو بھی اس نے اپنے اس فکر اور نظریے کے اوپر قربان کر دیا. یہ دوسری مثال ہے. تیسری مثال لیجئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں. فارسی ہے. باپ ایک بہت بڑے آتش کدے کا چیف پریسٹ تھا، سب سے بڑا پجاری. اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصب پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا، کیریئر اس کے لیے روشن. لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے، آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن نہ ڈالیں تو جلتی نہیں، ہم ایندھن ڈالیں تو جاری رہے گی، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اسی سے ہم دعائیں کریں، اسی سے ہم مانگنے لگے. یہ تو بڑی بے وقوفی کی حرکت ہے، میں اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کو معلوم ہے he left his house, he left his country، گھر چھوڑا، ملک چھوڑا. کہاں گئے؟ شام. شام میں عیسائی راہبوں کے پاس، جیسے گوتم بدھ نے ایک ایک رشی اور ایک ایک منی کی خدمتیں کی ہیں، جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس، ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے. مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے. ایک سے کچھ حاصل کیا، دوسرے کے پاس گئے. اب آخری جو شخص تھا وہ بہت نیک، بہت زاہد، بہت عالم، بہت عارف شخص. چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا؟ دین عیسوی. اور وہ دین عیسوی کے ماہر اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر اعلی مقام پر فائز راہب موجود تھے. حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے، بحیرہ راہب.
پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص. جب اس کی موت کا وقت آیا حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میری تو وہ علم کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے. وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت اب قریب ہے. تمہارے اندر جو یہ پیاس ہے علم کی، یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی. اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوا، لہذا قسمت یاوری کرے گی، بسم اللہ کرو، ادھر کا رخ کرو. ادھر اس راہب کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر انہوں نے سفر شروع کیا عرب کا. ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے. قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، گرفتار کر لیے گئے. گرفتار کرنے کے کیا معنی؟ غلام بنا لیے گئے، غلام بنا کر بیچ دیے گئے. لیکن خریدار کون تھا؟ مدینے کا ایک یہودی. یہ ہے طلب صادق. کشاں کشاں چاہے غلام کی حیثیت سے جا رہے ہیں مدینے. قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے. بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے، غلام بنا لیے گئے، مدینے پہنچ گئے. حضور ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی مکے میں ہے. لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا. اب یہ منتظر ہیں، جا سکتے نہیں کہ غلام ہیں، آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موو کریں. میں یہ کہا کرتا ہوں یہ سلمان وہ شخص ہے، فارس کا سلمان، جس کے بارے میں وہ بات 100% صحیح ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محمد الرسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہیں خبر ملی، آ گئے ہو. لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے؟ میرے لیے کیا پہچان ہے؟ راہب سے ایک سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے. لہذا اب یہ چشم تصور ہی سے آپ دیکھیے کتنی منت سماجت کی ہوگی. اپنے اس یہودی آقا کی رخصت لی، ساتھ ہی کھجوریں کچھ حاصل کی، کھجوروں کو ٹوکری میں ڈالا، حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، صدقہ یہ غربا کا حق ہے، تقسیم کر دو، میں صدقہ نہیں لیتا. کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا، پھر کچھ کھجوریں لے کے حاضر ہوئے. کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، آپ کی خدمت میں حق پیش کر رہا ہوں. فرمایا ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. فوراً ایمان لائے، قدموں میں گر گئے. اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے. اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں جو چیز مانی جا رہی تھی اس کو مان کر اپنی زندگی بتا دیتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہوتا؟ یہ ہے وہ بات. اب اور مثالیں سن لیجئے. ورقہ ابن نوفل ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کا دل پھر گیا یہ بتوں کو پوجنا چیبانی دارد، بے جان مورتیاں خود ہم تراشیں، ان کو پوجیں. لہذا وہ اب حقیقت کی پیاس میں گئے. کہاں؟ مکے سے چل کر شام پہنچے. اس وقت تک حضور تو پیدا تو ہو چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے، وحی کا آغاز نہیں ہوا. لہذا ورقہ کہاں پہنچے ہیں؟ شام. وہاں جا کر عیسائیت اختیار کرتے. وہی دین تھا اس وقت، جب تک وہی حضور پر نہیں آتی وہی دین ہے آسمانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دور چل رہا ہے، اور اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو ملے گا روایات میں کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، کہ حضرت ورقہ ابن نوفل عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے. مکے میں عربی زبان کے لکھنے والے گنتی کے لوگ تھے، اور یہ عبرانی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے. اتنے بڑے عالم. جب پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہیں انہی ورقہ ابن نوفل کے پاس کہ ذرا سنیے ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے. حضور نے جب وہ واقعہ بیان کیا حضرت جبرائیل کی آمد کا، غار حرا کا جو واقعہ تھا، تو ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی. حضور حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے الصادق کہتے ہیں، الامین کہتے ہیں، میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، یہ مجھے نکال دیں گے؟ حضرت ورقہ کہتے ہیں ہاں
یہ اللہ کا ایک پرانا قانون چلا رہا ہے، جو کوئی بھی حق کی دعوت دیتا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تاکہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ وہ نوبت آئی نہیں، ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کا معاملہ زید کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں ان بتوں کو نہیں پوجنا چاہتا، مجھے معلوم ہے ان میں کچھ نہیں ہے، لیکن اے اللہ کیسے پوجوں یہ مجھے معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کروں، تیری پرستش کیسے کروں، تیرے احکام کیا ہیں مجھے معلوم نہیں۔ یہ زید ہیں جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے شروع ہونے سے پہلے۔ ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے، ان کے گھر میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ تھی۔ اب آپ بتائیے زید کا بیٹا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ادھر محمد پر وحی آئے ادھر وہ اس کی تصدیق نہ کر دیں؟ لہذا سعید ابن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے فوراً تصدیق کی اور جن کو کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی۔ وہ سعید ابن زید کے بیٹے سعید، اور یہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا۔ وہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید یہ ایمان لائے ہیں پہلے، اور ان کے راستے سے ہو کر ایمان کی دولت خود حضرت عمر تک پہنچی۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دیں، اس سے حقیقت کیا واضح ہوئی کہ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں، اللہ حقیقت تک پہنچاتا بھی ہے، لیکن اب بات سمجھیے، ان سوالات کے جوابات کے 2 راستے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک راستہ ہے اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنا غور و فکر، اپنا استدلال، استنتاج، انفر کرنا، نتائج نکالنا، اپنی منطق لڑانا۔ جو لوگ اپنے غور و فکر سے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فلسفی۔ ایک ایسے لوگ بھی ہمیں ملے تاریخ میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سوالات کا جواب ہمیں ملا ہے ایک اور ذریعے سے، وہ ذریعہ ہماری سوچ کا نہیں ہے، وہ ہمارے غور و فکر کا حاصل نہیں ہے، وہ ہماری منطق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور سورس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ سورس وحی کی سورس ہے، وہ ذریعہ وحی کا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں نبی۔ فلسفی اور نبی میں اتنا ہی فرق ہے۔ فلسفی ان سوالات کو گریپل کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ اپنے ذہن، اپنے فکر کی قوت اور صلاحیتوں کے ساتھ کشتی کرتا ہے۔ اب کسی فلسفی کا کوئی نتیجہ ہے، کسی کا کوئی نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفی اپنا فلسفہ پیش کرے گا، کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی حق ہے۔ یہ کہے گا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو یوں بات سمجھ میں آئی ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں، اس سے زائد نہیں کہہ سکتا۔ کوئی فلسفی دنیا میں نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ لیکن نبیوں کا معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم دعوے سے کہتے ہیں جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ قرآن کا آغاز ہوتا ہے اس سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ دعویٰ صرف نبی کرتا ہے، فلسفی نہیں کرتا، اور فلسفی اپنا فکر پیش کرتا ہے، جبکہ نبی کہتا ہے کہ میرا فکر نہیں ہے، میرا غور نہیں ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی ہے کہ حضور سے کہا گیا کہ اس قرآن میں ترمیم کر دو، اس میں کچھ تبدیلی کرو، ایت بقرآن غیر ھذا وبدلہ۔ سورہ یونس میں یہ چیز موجود ہے۔ کیا جواب دیا گیا؟ دلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں اپنے جی سے، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کی جا رہا ہے، میں اس میں تبدیلی کیسے کروں گا؟ انا اول المسلمین، میں تو پہلے گردن جھکا دینے والا میں خود ہوں۔ انا اول المومنین، سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والا میں ہوں۔ میرا کلام ہوتا الفاظ بدل دیتا، میرا فلسفہ ہوتا کوئی نہ کوئی ترمیم کر دیتا، کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی کسی درجے میں مفاہمت، کوئی لے دے کر سودا کرنا،
میری بات نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، میرا فکر نہیں ہے، میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ تو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، اور خود میں سب سے بڑھ کر پابند ہوں اس وحی کا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہ فرق ہو گیا فلسفی اور نبی میں۔ باقی جہاں تک سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے، جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، وہ بالکل کامن ہے فلسفی اور ریلیجن۔ یہ بات واضح ہو گئی تو ایک بات اور سمجھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اس ضمن میں بڑا پیارا ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے، انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، لہذا آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو راستہ بتاؤں گا، سیدھا راستہ کیسا ہے۔ اب دیکھیے، یہ بات کو میں اور واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ بال اپنے دھوپ میں سفید نہیں کیے، تم کل کے بچے میرے ہاتھوں پلے بڑھے، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو تو میں تمہاری پیروی کروں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، لیکن اس کا جواب وہ پہلے دے چکے ہیں، دلیل پہلے دے چکے ہیں۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہی اللہ نے میرے پاس بھیجی۔ حواس خمسہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے، عقل میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ آپ کی عمر زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے۔ عقل کو پالش کرنے والی چیز تجربہ ہے، تجربہ ظاہر بات ہے باپ کا زیادہ ہے، بیٹے کا کم ہے۔ تو دونوں جو سورسز ہیں نالج کی، اس کے اعتبار سے آپ مجھ سے آگے، لیکن ایک تیسری سورس وہ ہے جو آئی ہی میرے پاس ہے، آپ کے پاس آئی نہیں۔ اس دلیل کی بنیاد پر میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تیسرا چیپٹر یہاں ختم ہو گیا۔ عنوان کیا تھا؟ ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ وہی بنیادی سوالات جو فلسفے میں ہیں، جن سے فلسفے میں بحث ہوتی ہے، خواہ وہ میٹا فزکس ہو، خواہ ایتھکس ہو، خواہ سائیکالوجی ہو، خواہ ایپسٹیمولوجی ہو۔ جو سوالات وہاں ہیں وہی سوالات یہاں ہیں، لیکن وہاں سورس کیا ہے؟ ہیومن انٹلیکٹ، ہیومن لاجک، منطق، غور و فکر، سوچ بچار، تعقل، تفکر، اور یہاں کیا ہے؟ وحی۔ یہ فرق ہے، باقی جہاں تک سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں۔ اب آئیے چوتھا باب، ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انبیاء نے ان سوالات کا جواب کیا دیا۔ یہ ہے ایمانیات۔ وہ جوابات جو ہیں ان کو ذرا ذہن نشین کیجئے، البتہ یہ کہ اس کے لیے 3 عنوان پہلے ذہن میں قائم کر لیں۔ ان کو 3 گروپس کے اندر ہم جمع کر لیں گے۔ ایک ہے ایمان باللہ یا توحید، توحید اسی کو کہتے ہیں جسے ایمان باللہ کہتے ہیں۔ ایک ہے ایمان بالآخرہ یا معاد، اور ایک ہے ایمان بالرسالت۔ یہ 3 عنوانات ہیں، لیکن یہ کہ بات جب اب میں تفصیل سے بیان کروں گا تب یہ علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے آئیں گے کہ انبیاء نے، اور یہ مشترک چیز ہے، ایمان جس کی دعوت دی موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ابراہیم نے، نوح نے، ہود نے، صالح نے اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، سرے منہ فرق نہیں ہے۔ شریعت میں فرق ہے، نماز کیسے ہوگی، روزہ کیسے ہوگا، یہ سارے احکام، فلاں چیز حلال فلاں حرام، ان میں بھی فرق ہو جائے گا، ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، از آدم تا ایندم، آدم سے لے کر آج تک ایمان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، وہ وہی ہے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک۔ وہ کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب انہوں نے دیا، یہ کائنات جو نہایت وسیع و عریض کائنات ہے، جو تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے، آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔
نہایت پاورفل الیکٹرانک مائکروسکوپس ہم نے ایجاد کر لی ہیں، کتنے کتنے قطر کے شیشے بنا لیے گئے ہیں، لیکن آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کائنات شروع کہاں ہوئی ختم کہاں ہوئی. وی ڈونٹ نو. ان کا پہلا جواب کیا تھا؟ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ حادث ہے، فانی ہے، اور ایک خاص وقت میں اس کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہوئی ہے، الی اجل مسمی. نمبر 2. نمبر 3، اس کا ایک خالق ہے، خود بخود نہیں بنی، خود بخود نہیں چل رہی، خود بخود نہیں ختم ہوگی. ایک خالق ہے اس کا جس نے اس کو پیدا کیا، اور یہ کہ پیدا کرنے والا، چلانے والا اور ختم کرنے والے 3 نہیں ہیں. یہ نظرات کے علم میں ہوگا. ہندوؤں میں ایک مسلک یہ بھی ہے، پیدا کرنے والا خدا اور ہے، اس کا رب، اس کو چلانے والا، پرورش کرنے والا اور ہے، اس کو ختم کرنے والا اور ہوگا. یعنی یہاں تک تو وہ مان رہے ہیں کہ کائنات نہ ہمیشہ سے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ پیدا ہوئی ہے اور ختم ہوگی، لیکن یہاں سے آگے فرق ہو گیا. پیدا کرنے والا اور، اس کو نرش کرنے والا، پرورش کرنے والا اور، اس کو ہلاک کرنے والا اور. جبکہ انبیاء کی دی ہوئی بات کیا ہے؟ وہ ایک ہی اللہ ہے، وہی خالق، وہی مدبر، وہی ہے کہ جس کے حکم سے کائنات ختم ہوگی، قیامت واقع ہو جائے گی. ایک نقشہ قرآن مجید میں 2 جگہ پر کھینچا گیا ہے. جیسے آپ بسترا کبھی بچھاتے ہیں کبھی طے کرتے ہیں، اللہ نے اس کائنات کی اس بساط کو بچھایا ہے، ایک وقت آئے گا وہ طے کر لے گا. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، وہ دن آئے گا کہ تمہاری یہ زمین اس کے ایک مٹھی میں ہوگی. وَالْأَرْضُ، یہ ایک پوری کی پوری زمین جو ہے، قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کی ایک مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور تمام یہ فضائیں اور خلائیں اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوں. بہرحال وہ ایک خدا ہے، ایک خالق ہے، ایک مدبر ہے، ایک ہی ہے کہ جو اس کو ہلاک کرنے والا ہے. نمبر 4، وہ جو ایک ہستی ہے، واحد، نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی صفات کے اعتبار سے، نہ اس جیسا کوئی ہے اختیارات کے اعتبار سے. یہ توحید ہو رہی ہے نا. اور نمبر 5، جتنی صفات کمال ہیں وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہیں. مثلا علم ایک صفت ہے، اعلیٰ صفت ہے. عالم ایک غیر عالم کے مقابلے میں ایک اعلیٰ ہستی کا حامل ہے. تو اگر علم ایک اعلیٰ قدر ہے تو وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں آپ اومنیشنٹ، ہی نوز ایوری تھنگ. قدرت، اتھارٹی، طاقت، یہ کوئی قدر ہے یقیناً ہے. تو ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اومنی پوٹنٹ. اسی طرح حیات، زندگی، ظاہر بات ہے زندہ شے مردہ سے بہتر ہے. معلوم ہوا زندگی افضل ہے، زندگی ایک اعلیٰ قدر ہے. تو وہ کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے. اور تمہاری زندگی تو بڑی کمزور زندگی، دی ہوئی زندگی. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. جبکہ اس کی زندگی ذاتی، اس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. تمہاری زندگی کا دار و مدار غذا پر، ہوا پر، پانی پر. اس کی زندگی کو کسی شے کی احتیاج نہیں. تمہاری زندگی کے ساتھ تکان بھی ہے، نیند بھی ہے، اونگ بھی ہے. اس کی حیات وہ ہے جس میں نہ تکان ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے. اب آپ نے سوچا ہوگا یہ آیت الکرسی کے ابتدائی الفاظ ہیں جن کا مفہوم میں نے ادا کیا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ ہے ان تمام چیزوں کو آپ جمع کرتے ہیں، یہ کیا بنا؟ یہ ایمان کا ایک جز ہے، پہلا جز ہے. اسے ایمان باللہ کہیں، اسے توحید کہیں، کوئی فرق واقع نہیں. اب آئیے نمبر 2،
اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں اس کا ماسٹر پیس، اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. اور انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے جو اس دنیا میں بسر کرتا ہے. میں نے وہ شعر سنایا تھا آپ کو، آخری تاجدار ہند بہادر شاہ ظفر کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. آپ غور کیجئے، ان الفاظ پر نہ جائیے. ایوریج لائف کیا ہے انسان کی؟ اس کا کتنا حصہ ہے جو بچپن نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے، نہ ہوش ہے، کھیل کود میں گزر گیا، اور ایک عمر کے بعد پھر وہ بچپن آ جاتا ہے. لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں. دماغی صلاحیتیں معوف، قوا جو ہے مزمحل. اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام کرتے. تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کریں اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ نہیں؟ انسان کی زندگی بہت طویل ہے. اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الست بربکم قالوا بلی. میں بھی تھا، آپ بھی تھے. ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلی. کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ارواح تھی. تو کریشن تو اس وقت سے ہے. ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے. ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا. یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں. تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی. ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا. یہ زمینی شے ہیں، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے گی. دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے گی. چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائیں گی. بہرحال یہیں سے تم آئے، یہیں جاؤ گے. لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح. وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے، الست بربکم جب ہم نے کہا تھا. اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو آپ نے سمجھا؟ انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں. 2 حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں. حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ 2 تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا. بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے.
یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. میں نے 30 برس کہے تھے نا. آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ ہے. تو صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، کوالیٹیٹو ڈفرنس نہیں ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے. 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ جو خلق الموت الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں. آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے. جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس کے ساتھ ہی دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. آخری شعر سنیے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا. آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو ریزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا. وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ. وہ ہے یوم القیامہ. ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب ہوا. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت. اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے. یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد. یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات. تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں. یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے. انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی. اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا. یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی، حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا. there will be no basis for morality. یہ کانٹ جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے ان کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا. ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں. اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا. عیسائیت تھی. خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے. سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا. سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا. لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو. جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مچ گیا، اللہ کی جناب میں یہ گستاخی، لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتہ چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا، کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو. انہوں نے مسدس سے حال کے انداز میں نہیں لکھا،
جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، دی کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے۔ نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے؟ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم۔ اے خیانت، تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا ہے، اور اے صداقت، تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ سچ بولیے، دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا۔ لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجئے، اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، گنج ملا، خزانہ ملا۔ تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے؟ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دیں، جس کا داؤ چل جائے گا وہ خیانت کرے گا۔ اس کو روکنے والی ایک شے ہے، اللہ پر ایمان۔ یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی، کہ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا، اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے۔ قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی۔ قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے۔ پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا۔ ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے، یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور کیا کبھی؟ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے، قریب لیکن حضور نہیں ہوگا۔ انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض ہوا سے ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، جن کی صداقت اور دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں مامور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پتھراؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم کو لہو لہان کیا جائے، تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے۔ یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں، جن کو اللہ نے چنا، جن کو پسند فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو۔ انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور پہنچائی انسانوں کو۔ یہ دو لنکس ہیں اس نبوت اور رسالت کی، رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول۔ ان دونوں لنکس سے وحی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے۔ جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے۔ محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے، وہ ریسیپینٹ ہیں، وصول کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے۔ اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر۔ یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت۔ یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی، اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین۔ ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدی، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ نوع انصارا پیام آخرین، حامل رحمت للعالمین۔ ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت۔ یہ ہے ایمانیات۔